السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں آج یوم آزادی منایا جا رہا ہے اور ملک بھر میں ریلیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مختلف گروپوں اور تنظیموں نے جمعرات ہی سے قومی تعطیل کے موقع پر جوش و جذبے کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ ہم اپنے تمام پاکستانی ساتھیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ہمسایہ ملک بھارت کل یعنی 15 اگست کو اپنا یوم آزادی منائے گا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے باہمی تعلقات کے قیام سمیت مستقبل میں ایک ساتھ چلنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان میں جمعرات کو 753 نئے کیسز اور مزید 10 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ بھارت میں 64,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت میں کیسز کی تعداد 24 لاکھ سے زیادہ اور 48,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ افغان وزارت صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 75 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور یوں ملک میں کورونا کے وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 37,506 ہو گئی ہے۔ ملائیشیا میں ایک بھارتی شہری کو قرنطینہ احکامات کی خلاف ورزی پر 5 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان جمعے کے روز اپنا یوم آزادی منا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ یوم آزادی کے اپنے پیغام میں صدر عارف الوی نے اس موقع پر بقول ان کے بھارت کی طرف سے غیر قانونی طور پر قبضہ کیے گئے جموں اور کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور انہیں ان کے حق خود ارادی کی جدوجہد میں ساتھ دینے کا یقین دلایا ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ بھارت اور پاکستان دونوں اس متنازع علاقے پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ اس سال 14 اگست کو پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سیاسی نقشے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاوہ جونا گڑھ پر بھی اپنا دعویٰ ظاہر کیا گیا ہے، جسے بھارت نے مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ دن قوم کے ان بیٹوں کو خراج پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے ملک کی دفاع اور حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کیں۔ بہت سے گروپس اور تنظیموں نے جمعرات کے روز سے ہی تقریبات منانے کا آغاز کر دیا تھا۔ افغان حکام نے طالبان کے باقی ماندہ 400 قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع کر دیا ہے، لیکن صدر اشرف غنی نے خبردار کیا ہے کہ رہا ہونے والے یہ قیدی دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ افغانستان کے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے کہا ہے کہ طالبان کے مزید 80 قیدیوں کو جمعرات کو رہا کر دیا گیا۔ جاوید فیصل نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ قیدیوں کی رہائی طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات اور ملک بھر میں جنگ بندی کے خاتمے کی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان آئندہ چند روز میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ قیدیوں کی رہائی امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری میں طے پانے والے معاہدے کا حصہ ہے۔ ایک امریکی تھنک ٹینک کے تحت جمعرات کو منعقدہ ایک ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اشرف غنی نے کہا کہ طالبان کے باقی ماندہ قیدی بڑے جرائم میں ملوث رہے ہیں اور وہ نہ صرف افغانستان اور امریکہ بلکہ دنیا کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امن کی خواہش پر اتفاق ضرور ہوا ہے، لیکن اس کی یہ قیمت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دوسری جانب بین الافغان مذاکرات سے قبل افغان حکومت نے اندیا دیا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کا ابتدائی ایجنڈا تشدد کا خاتمہ ہوگا۔ تاہم طالبان کا کہنا ہے کہ کسی معاہدے پر پہنچنے تک تشدد میں کمی نہیں آ سکتی۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ افغان حکومت کے ساتھ بین الافغان مذاکرات امریکہ سے ہونے والے معاہدے کے تحت آگے بڑھیں گے اور اس معاہدے کی روح سے جنگ بندی ایک الگ موضوع ہے جس پر مذاکرات کے دوران بحث کی جائے گی۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاونتی مشن نے سوشل میڈیا کی ان ویڈیو فوٹیج پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جن میں افغان فوج کے اہلکار طالبان کی لاشوں کو سربریدہ کر رہے ہیں۔ 2 منٹ کی سیل فون ویڈیو میں دکھایا گیا ہے
کہ وردی پہنے ہوئے افراد کلہاڑی سے لاشوں کا سر قلم کر رہے ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے واقعے کی تحقیقات کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی افغان فوجی اس میں ملوث پایا گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ پشاور سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں احمدی برادری کے خلاف تشدد کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے مرکز جناب نگر ربوہ میں ترجمان سلیم الدین نے پشاور میں بدھ کی رات نامعلوم افراد کے ہاتھوں معراج احمد کے قتل کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت سے ان واقعات کا فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ معراج احمد کے قتل سے چند روز قبل پشاور کی ایک عدالت کے اندر زیر حراست طاہر نسیم کو بھی ایک نوجوان نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ مذہبی منافرت کے بنیاد پر تشدد کے واقعات پر پاکستانی انسانی حقوق کے تحفظ کے کمیشن کے سابق سربراہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ملک بھر میں کورونا کے کیسز کی تعداد کم ہونے کے بعد پولیو ویکسین پلانے کی مہم دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق جمعرات سے شروع ہونے والی اس 5 روزہ مہم کے دوران پاکستان بھر میں 130 اضلاع میں 5 سال سے کم عمر کے 34 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ میں گزشتہ ہفتے کی طوفانی بارشوں کے بعد امدادی کارکنوں نے ملبے سے ملنے والی لاشوں کی تعداد 55 بتائی ہے۔ ان میں متعدد بچے بھی شامل ہیں۔ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی لینڈ سلائڈز میں کارکنوں کے مکانات دب گئے تھے۔ برسات کے موسم کی شدت کے نتیجے میں ہونے والی یہ تازہ ترین آفت ہے جس سے بھارت میں کم از کم 150 جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی نے مانسون موسم کے انداز کو بدل دیا ہے اور اب کم وقت میں تیز بارش ہوتی ہے، جبکہ مسلسل جاری رہنے والی بارش سے جون سے ستمبر کے مہینے کے دوران زمین سیراب ہوا کرتی تھی۔ دنیا کے کئی ممالک نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ فلسطین، ایران، ترکی اور بعض مزاحمتی تنظیموں نے اس پر کڑی تنقید کی ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جمعرات کو سفارتی تعلقات اور فلسطین کے مغربی کنارے کے اسرائیل کے ساتھ انضمام کو روکنے سے متعلق ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، جبکہ متحدہ عرب امارات کے رہنما شیخ زید ال نہیان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فون کال کے دوران ایک معاہدے پر پہنچے ہیں تاکہ اسرائیل کو مزید فلسطینی علاقے ضم کرنے سے روکا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے باہمی تعلقات کے قیام سمیت مستقبل میں ایک ساتھ چلنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اس پیش رفت کے بعد متحدہ عرب امارات پہلا خلیجی ملک ہوگا جو اسرائیل سے تعلقات استوار کرے گا، جب وہ ایسا کرنے والا تیسرا عرب ملک ہوگا۔ عرب ممالک میں اردن اور مصر کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ مصر نے 1979 میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا تھا، جبکہ اردن نے 1999 میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ بعد ازاں وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی اور تاریخی پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ برف پگھل رہی ہے، لہٰذا وہ توقع کرتے ہیں کہ مزید عرب اور مسلم ممالک متحدہ عرب امارات کی پیروی کریں گے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ معاہدے کے مطابق اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کیا جائے گا۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات ایک دوسرے کے ملکوں میں سفارت خانے کھولیں گے۔ خلیجی ملکوں کے اخبارات نے اس خبر کو اپنی شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ دوسری جانب فلسطین نے اس معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے اسے دھوکہ قرار دیا ہے۔ فلسطین نے متحدہ عرب امارات سے اپنا سفیر واپس بلانے سمیت عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ایران نے اس معاہدے کو خطرناک اور ناجائز قرار دیا ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا اقدام شرمناک ہے۔ متحدہ عرب امارات اپنے اقدام کے نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا۔ امریکی محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ حکومت نے القاعدہ اور داعش سمیت دہشت گرد گروپوں کی مالی اعانت کرنے والوں کے کرپٹو کرنسی کا کھاتے منسوخ کر دیے ہیں۔ محکمہ انصاف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس اقدام کے ذریعے
हुकूमत ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा पकड़ लिया है। महकमे के बयान में मज़ीद कहा गया है कि लाखों करोड़ों डॉलर की रकम को जब्त करने से जराइम पेशा ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले 300 से ज़ायद क्रिप्टो करेंसी खाते, 4 वेबसाइट्स और 4 फेसबुक अकाउंट्स मुतासर हुए हैं। अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने एक बयान में कहा है कि इस बात से किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए कि हमारे दुश्मन अपने मज़मूम और पुरतशद्दुद मकासद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टो करेंसी खाते इस्तेमाल करते हैं। महकमा इंसाफ का कहना है कि जब्त की जाने वाली रकम मुकम्मल या जुज़वी तौर पर अमरीका के रियासती दहशतगर्दी के शिकार लोगों के लिए वक्फ फंड में जमा करा दी जाएगी। इस फंड से दहशतगर्दी का शिकार होने वाले अफराद को मुआवजा अदा किया जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हर अमरीकी शख्स को कम अज कम आइंदा 3 माह तक बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना चाहिए। उधर कैलिफोर्निया में हुक्काम का कहना है कि कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट करने वाले निज़ाम में खराबी के बायस 3 लाख के लगभग केसेस की निशानदेही नहीं की जा सकी है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कैलिफोर्निया अमरीका की पहली रियासत है जहां कोरोना वायरस के केसेस 6 लाख से तजावुज़ कर गए हैं और जहां इस वायरस से 11,000 हलाकतें हो चुकी हैं। अमरीका के आला तरीन तिब्बी मुशीर डॉक्टर एंथोनी फाउची का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि अमरीका में अब तक कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल बेहतर हो चुकी होगी, ताहम अभी सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है और हम तारीख के एक इंतहाई संजीदा वबाई बहरान के वस्त में हैं। डॉक्टर फाउची का कहना है कि अमरीका में कोरोना वायरस के केसेस में फ़िलहाल इजाफा जारी रहने की तवक्को है और इसके लिए ज़रूरी है कि वफाकी और रियासती हुकूमतें इससे निमटने के लिए मिलकर काम करें। अमरीका की बाज़ रियासतों में मास्क पहनने समेत हिफाजती पाबंदियां आयद की गई हैं, ताहम बाज़ दीगर रियासतों में अवामी मकामात पर मास्क पहनने की कोई पाबंदी नाफिज नहीं की गई है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।